کہ اس وقت جو پاکستان کی یعنی ایک سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ آ چکی ہے، اور وہ خبر یہ کہ پاکستان جو امن پیس بورڈ ہے اس کا حصہ غزہ کے بننے کے لیے تیار ہے، اپنی شمولیت کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کا اعلان ترجمان وزارت خارجہ نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کو یہ دعوت دی گئی تھی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی، اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے، اور پاکستان نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ بھی کرتا ہے، اور پاکستان آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا موقف ہے کہ 1967 سے قبل جو سرحدیں تھیں اس پر مشتمل فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، اور یہی اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس کو نہ صرف جوائن کیا ہے بلکہ اس پیس پروسیس کے تحت جو 2803 کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق پاکستان کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ پرماننٹ سیز فائر ہو، یہ لینا ہیومینیٹیرین ریلیف ملے، غزہ کے اندر ریکنسٹرکشن ہو، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈ path to an independent Palestinian state with Al-Quds al-Sharif as its capital، جو کہ ابھی میں نے آپ کو اردو میں بھی بتایا کہ وزارت خارجہ نے کیا کہا، وہی وزیر خارجہ نے ٹویٹ کیا۔ تو یوں پاکستان اس پیس بورڈ کا حصہ بن چکا ہے جس کی بہت دنوں سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان نواں ملک بن گیا ہے جس نے کہ اس پیس بورڈ کو جوائن کیا۔ اس سے پہلے ٹرکی نے کیا ہے، یو اے ای نے، بحرین نے، بیلاروس نے، کینیڈا، ہنگری، مصر اور آذربائیجان جو ہیں انہوں نے بھی اس پیس بورڈ کا حصہ بننے کے اوپر اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ کتنا اہم ہوگا اس بورڈ کا، کیا کردار ہوگا آئی ایس ایف کے اندر جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی کل آپ نے دیکھا کہ جو ہاؤس کے اندر خواجہ آصف صاحب نے جو کراچی میں آگ لگی تھی اس کے حوالے سے جو بات کی، اسی میں انہوں نے ڈیولیوشن کی بات کی، لوکل گورنمنٹس کی بات کی، اور سیاستدانوں کی ناکامی، صوبوں کی ناکامی کے حوالے سے بھی بات کی، 18ویں ترمیم کو بھی ڈکوسلا قرار دیا جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی غم اور غصے کا اظہار کیا۔ آج نوید قمر صاحب جو ہیں وہ بھی ایوان میں پھٹ پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ جو تقریر ہوئی ہے پارلیمانی لیڈر کی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسی ہے یا پھر یہ ان کا مطلب جو ہے وہ صرف ایک ذاتی حیثیت میں ہے۔ اعظم نذیر طاہر صاحب نے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ ذاتی حیثیت میں ان کا بیان ہے، تاہم اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک ایکسپلینیشنز چاہ رہی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ 18ویں ترمیم کا تنازع ایک مرتبہ پھر کیوں شروع ہو گیا، اور 28ویں ترمیم جہاں پہ لوکل گورنمنٹس کی بات ہو رہی ہے وہیں پر 28ویں ترمیم کے اندر ووٹر کی عمر 18 سے 25 برس کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور یہ سب باتیں ابھی تک فارمل اس میں نہیں ہیں، یہ صرف مختلف حوالوں سے خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں، خاص کر کے 18 سے 25 سال کی عمر کرنے کے حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر 8 فروری کے احتجاج پر علیمہ خان صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر اصرار کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کو کال آف نہ کریں، یہ جو احتجاج کی کال ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی ہم احتجاج کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مذاکرات کا عمل کہا جاتا ہے کہ شروع کر دیا جائے گا، لیکن احتجاج نہیں رکے گا، دھڑے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم، جس کا اشارہ آج علی محمد خان صاحب نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ 900 دن ہو گئے عمران خان صاحب کی قید کو، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر اتحاد موجود نہیں ہے۔